بھارت کی آبی جارحیت اور دیگر اقدامات کے بعد پاکستان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج بلا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اجلاس میں سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ اجلاس میں پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی اقدامات کا جواب دیا جائے گا۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف آبی جارحیت، پاکستان سے سندھ طاس معاہدہ فوری معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اٹاری چیک پوسٹ بند کرنے کا بھی اعلان۔ باضابطہ ویزا لے کر پاکستان سے بھارت جانے والوں کو 1 مئی 2025 سے پہلے اٹاری کے راستے واپس پاکستان جانے کی ہدایت۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فیصلے۔ بھارت کا پاکستانیوں کو ساک کے تحت ویزے بند کرنے کا بھی فیصلہ۔ جاری شدہ ساک ویزے بھی منسوخ۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ ساک ویزے پر بھارت میں موجود تمام پاکستانیوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بھارت کے ہر اقدام کا ترکی بترکی جواب دیا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے سفارشات تیار کر لی ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت۔ کہا سندھ طاس معاہدے پر بھارت سے ہمارے پہلے ہی مسائل چل رہے ہیں اور عالمی بینک بھی اس سلسلے میں بات چیت میں شریک ہے۔ متنازع نہروں کے خلاف سندھ بار کونسل کی صوبے بھر کی عدالتوں میں ہڑتال۔ وکلاء نے سندھ ہائی کورٹ کی مرکزی عمارت کے دروازے بند کر دیے۔ سائلین اور سرکاری عملے کو عدالتوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ سٹی کورٹ کے مرکزی دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ ببرلو بائی پاس سکھر میں وکلاء کا دھرنا 7ویں روز بھی جاری۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر 14 سال کا لڑکا قتل کر دیا گیا۔ مقتول کے ماموں کا کہنا ہے کہ موبائل فون چھیننے کی کوشش پر حسین نے ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ شہری کی فائرنگ سے ایک ملزم بھی مارا گیا۔ ایک ملزم زخمی حالت میں فرار۔ خیرپور پل کے قریب وین کھائی میں جا گری، 3 افراد جاں بحق 12 زخمی۔ پولیس کے مطابق ببرلو دھرنے کے شرکاء کی وین واپسی پر حادثے کا شکار ہوئی۔ ایل او سی پر آزاد کشمیر کی 2 شہریوں کو شہید کر کے دہشت گرد قرار دینے کا بھارتی دعویٰ علاقہ مکیروں نے مسترد کر دیا۔ متعلقہ علاقے کے لوگ سامنے آ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے۔ دونوں افراد ضعیف العمر تھے جو اپنے مویشی ڈھونڈنے گئے تھے۔ ملک فاروق اور محمد دین کی عمریں 60 سال کے لگ بھگ تھیں۔ سارا علاقہ انہیں جانتا ہے۔ ان کے خاندان یہاں صدیوں سے آباد ہیں اور یہ دونوں افراد مال مویشی چراتے تھے۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے پہلگام حملے کو بھارت کا فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس نے کہا فیشسٹ بھارتی میڈیا ثبوت کے بغیر پاکستان پر الزام دھر رہا ہے۔ اگر بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو یاد رکھے 2019 میں ابھینندن کو چائے پلا کر بھیجا تھا، اس بار بسکٹ بھی کھلائیں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی بولے پہلگام حملہ سوچی سمجھی بھارتی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ بھارتی میڈیا ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو اسے بالاکوٹ کی طرح سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی نے کہا کہ بھارت کا اس وقت فالس فلیگ آپریشن کرنے کا مقصد نہ صرف اسلام، پاکستان اور کشمیریوں کو بدنام کرنا ہے بلکہ اپنے داخلی مسائل کی طرف سے توجہ ہٹانا ہے۔ بھارت اس کے ذریعے ٹیرف کے معاملے پر امریکی دباؤ کو بھی کم کرنا چاہتا ہے۔ سری نگر کے مکین ایک شہری نے پہلگام حملے کو بھارتی انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دے دیا۔ کہا مقبوضہ کشمیر میں 7 لاکھ فوجی تعینات ہیں، وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ امت شاہ کیا کر رہے تھے؟ انہیں صرف مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنانا آتا ہے؟ یہ کشمیریوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ پوروں کے روحانی پیشوا پیر صاحب پگارا نے کہا ہے کہ نازک موقع پر پوری قوم اور ہر جماعت اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ اختلافی سیاسی معاملات کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ وقت سیاست کا نہیں، پاکستان کے تحفظ اور دفاع کے بارے میں سوچنے کا ہے۔ مادر وطن کا دفاع ہر چیز پر مقدم ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا پہلگام واقعے میں بھارت خود ملوث ہے، یہ اس کی سازش ہے۔ بھارتی اقدام کے خلاف حکومت کو بھرپور جواب دینا چاہیے۔
بھارتی سفارتکاروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا جائے، 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا جائے۔ سپریم کورٹ بار کا مطالبہ، صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤف عطا نے کہا کہ قومی وقار کے تحفظ کے لیے سخت اور مؤثر جواب ناگزیر ہے۔ پہلگام واقعہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت چھپانے کی ناکام کوشش ہے۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی پہلگام واقعے کی مذمت، کہا مودی سرکار پر جنگی جنون کا بھوت سوار ہے۔ بھارت نے پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچایا۔ بھارت پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا کر اپنے جرائم کو چھپانا چاہتا ہے۔ بھارت نے کینیڈا سمیت دیگر ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیاں کیں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے واقعے میں بھارتی ہاتھ ملوث ہے۔ آزاد کشمیر پر کسی بھی مہم جوئی کا خمیازہ بھارت بھگتے گا۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی سابق سربراہ سونیا گاندھی کے داماد رابرٹ وڈرا نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا، کہا پہلگام واقعہ مودی حکومت کی ہندوتوا پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ملک میں ہندوتوا کا پرچار کیا جاتا ہے، اقلیتوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، مسلمانوں اور مسیحیوں سمیت اقلیتوں کی عبادت پر پابندی لگائی جاتی ہے، مساجد کو مندروں میں بدلنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں، گرجا گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے، مسلمانوں اور دیگر اقلیتیں خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں، عدم تحفظ کا احساس بڑھتا ہے۔ پہلگام کا واقعہ ہندوتوا کی سوچ کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ 1.5 سال ہو گیا سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، وزیر اعظم کے پاس میٹنگ کا وقت ہی نہیں۔ شنیوٹ میں سیکریٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ندیم افضل چند نے کہا نون لیگ ہماری ایسی ہی اتحادی ہے جیسے سوتن ہوتی ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر سندھ کو اس کے حق کے مطابق پانی نہیں مل رہا تو ہم اس معاملے پر سندھ کے ساتھ ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا بیان۔ جیو نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کوئی صوبہ حق سے زیادہ پانی لے رہا ہے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے 3 صوبوں کی نہر بنائی لیکن ہمارے صوبے والی نہر نہیں بنائی، اب جو نہر بن رہی ہے وہ ہمارے صوبے نے شروع کی ہے، اس کے 35% فنڈ صوبائی حکومت دے رہی ہے۔ چشمہ رائٹ بینک کینال ہماری ضرورت ہے جس سے 3 لاکھ ایکڑ زمین آباد ہوگی، جو نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پورے ملک کے لیے فوڈ باسکٹ ثابت ہوگی۔ دریائے سندھ سے کینال نکالنے کے خلاف ببرو بائی پاس خیرپور پر احتجاج کے بعد وکلا نے سندھ پنجاب بارڈر کمو شہید کو بھی بند کر دیا۔ ببرو بائی پاس پر بیٹھے وکلا سے نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن اور پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ اور نثار کھوڑو نے ملاقات کی۔ بشیر میمن نے کہا وکلا نے مذاکرات کے لیے وزیر اعظم کے پاس جانے کی حامی بھری ہے۔ پیپلز پارٹی وفد نے وکلا کو سکھر میں جلسے میں شرکت کی دعوت دی۔ وکلا نے کہا کمیٹی کے فیصلے سے پیپلز پارٹی قیادت کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ ببرو بائی پاس سمیت نواب شاہ، حیدرآباد، لاڑکانو، مٹیاری، گھوٹکی، نوشہر و فیروز، عمرکوٹ اور دیگر شہروں میں قوم پرست جماعتوں، وکلا، شاگرد تنظیموں، فنکاروں اور دیگر نے احتجاج کیا۔ وکلا کا سندھ بھر کی عدالتوں کا بائیکاٹ۔ چیئرمین این آئی آر سی جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تعاون سے 1 مئی 2025 کو کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ کانفرنس کا مقصد آجر اور اجیر کے فاصلے کم کرنے اور تعلقات کی بہتری کا ماحول فراہم کرنا ہے۔ یہ 1969 کے بعد پہلا موقع ہے کہ ایسی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ امید ہے یہ ایونٹ بہت کامیاب ثابت ہوگا۔ پاکستان کا ملک بھر میں جلسے اور احتجاج کرنے کا اعلان۔ رہنماؤں کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں سلمان اکرم راجہ نے کہا ملک میں جبر اور لا قانونیت کا دورہ ہے، سندھ اور بلوچستان کے عوام کے تحفظ کو دور کرنا ہوگا۔ اسد قیصر نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی عدلیہ زیر عتاب ہے، ججز کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، ہم آزاد عدلیہ چاہتے ہیں جہاں ججز میرٹ پر فیصلے کریں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت 5 مئی کو کراچی میں اے پی سی اور 10 مئی کو حیدرآباد میں جلسہ ہوگا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے کسان رل گئے، حکومت کاشتکاروں کو گندم کی پوری قیمت ادا کرے۔ لاہور میں علماء، مشائخ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات میں گورنر نے کہا پیپلز پارٹی نون لیگ کی اتحادی نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کی اتحادی ہے۔ اور فلسطینی صدر کا حماس سے تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ، کہا یرغمالیوں کو رہا کرنے سے اسرائیل کو غزہ پر حملے کا بہانہ مل رہا ہے۔
حماس نے قابض مجرم کو غزہ میں جرائم کا جواز فراہم کیا ہے. اس کی قیمت میں چکا رہا ہوں، ہمارے لوگ چکا رہے ہیں. حماس رہنما باسم نعیم نے محمود عباس کے الفاظ کو توہین آمیز قرار دے دیا. 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 51,305 فلسطینی شہید ہو چکے.